ایک اڑنے والی گاڑی کو پہلی بار بنانے کی کوشش کی گئی تھی 1917 میں۔ تب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سال 2022 کچھ ایسا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے 2022 کچھ ایسا ہے۔ اب جا کر ایک کامیاب فلائنگ کار کا ٹیسٹ کیا جا چکا ہے، جس نے 2.5 گھنٹے کی کامیاب فلائٹ لی، اسے سیف بھی ڈکلیئر کیا جا چکا ہے اور فلائنگ پرمیشن بھی مل چکی ہے، اور کمپنی نے کارز کے آرڈر لینا بھی سٹارٹ کر دیے۔ لیکن اب بھی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اگلے 40-50 سالوں تک بھی فلائنگ کار ٹرانسپورٹ میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتی، جس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کو جاننے کے لیے فلائنگ کار کی ہسٹری پر نظر ڈالنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی فلائنگ کار کو بنانے کی کوشش 1917 میں کی گئی، جسے آٹو پلین کا نام دیا گیا۔ جب اسے اڑانے کی کوشش کی گئی تو یہ صرف زمین سے تھوڑا ہی اوپر اڑ سکی۔ اس کے بعد 1933 میں والڈو ایروبائل نے دا ایروبائل نام سے فلائنگ کار بنا کر دنیا کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد 1945 میں ایئر فیبین نام سے ایک فلائنگ کار بنائی گئی تھی، جو کہ اس دور کی ایک زبردست انوویشن تھی۔ یہ اس وجہ سے فیل ہو گئی کیونکہ یہ نہ تو ایک اچھا پلین تھا دوسرے پلین کی طرح، اور نہ ہی ایک اچھی کار جو دوسری گاڑیوں کا مقابلہ کر سکے۔ 1945 میں بھی ایک فلائی کار بنائی گئی، جو بالکل ایسے دکھائی دیتی تھی جیسے گاڑی غلطی سے پلین کے ساتھ چپک گئی ہو، اور یہ کار بھی بدقسمتی سے اپنی تیسری ہی فلائٹ میں کریش ہو گئی۔ 1949 میں ٹیلر ایرو کار نامی فلائنگ کار بنائی گئی، جس کے ونگز فولڈیبل تھے۔ گاڑی کے طور پر اسے استعمال کرتے ہوئے ونگ فولڈ کر کے گاڑی کے پیچھے رکھ دیے جاتے، لیکن انویسٹر نہ ملنے کی وجہ سے یہ کمپنی بھی اس آئیڈیا کو لانچ ہی نہ کر سکی۔ اس وقت شاید پیسے کی کمی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی پرابلم تھی لیس ٹیکنالوجی، لیکن آج کے دور میں نہ ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے اور ٹیکنالوجی بھی اپنے پیک پر ہے۔ حال ہی میں ایک کمپنی نے جیٹسن 1 نام سے پہلا فلائنگ وہیکل 21 اکتوبر 2021 کو لانچ کیا، جو واقعی ایک فیوچرسٹک انوینشن تھی، لیکن اس کے آنر نے بتایا کہ انہوں نے اسے کسی بڑی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ ایز اے فن ایکٹیویٹی پیش کر رہے ہیں، اور اسے ایک پراپر فلائنگ کار کہا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ یہ روڈ پر نہیں چل سکتا۔ لیکن ایک دوسری کمپنی ہے سلوواکیہ میں، جس نے پچھلے مہینے ایک فلائنگ کار کو دنیا کے سامنے رکھا، جسے صحیح معنوں میں فلائنگ کار کہا جا سکتا ہے۔ زمین پر آنے کے بعد اس کے ونگز آٹومیٹیکلی کلوز ہو جاتے ہیں، آسمان میں 200 کلومیٹر کی اونچائی تک اڑ سکتی ہے، اور اڑتے ہوئے نارمل فیول ہی استعمال ہوگا۔ یہ کار اب تک 2.5 گھنٹے کی 4 سے 5 کامیاب فلائٹ لے چکی ہے، اور آفیشیل طور پر سیف ڈکلیئر کر کے اسے اڑانے کی اجازت دی جا چکی ہے۔ اس کی پرائس $5,50,000 سے $1 ملین تک ہوگی، اور کمپنی نے آرڈر لینے شروع کر دیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کو دیکھتے ہوئے اور کمپنیز بھی میدان میں اتریں گی اور صرف 4-5 ہی سالوں میں فلائنگ کارز کی جگہ لے لیں گی؟ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ جب ہزاروں فلائنگ کار آسمان میں اڑیں گی تو کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ بھی ضرور ہوں گے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد گاڑی سیدھے نیچے گرے گی اور بچنے کے چانس تقریباً ناممکن ہیں۔ عام طور پر جب گاڑی خراب ہو جائے تو اسے سائڈ پر کر کے ریپیئر کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر آسمان میں گاڑی میں کوئی فالٹ آیا تو کار کہاں لے کر جائیں گے؟ یقیناً گاڑی خراب ہوتے ہی نیچے گرے گی۔ مسئلہ تب بھی ہوگا جب موسم خراب یا تھنڈر سٹارم ہوں گے، کیونکہ ایسے موسم میں بڑے پلین بھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، تو ایک چھوٹی سی کار کا سروائیو کرنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ 1 یا 2 کارز کے لیے تو کسی مخصوص راستے کا بنانا ضروری نہیں، لیکن اگر ہزاروں فلائنگ کار آسمان میں اڑ رہی ہوں گی تو ان کے لیے نئے روڈز بھی بنانے پڑیں گے۔ جہاں ایک چھوٹے سے ڈرون کو لے کر جگہ جگہ بین کر دیا جاتا ہے، تو پوری گاڑی کے لیے رولز بنانا گورنمنٹ کے لیے کتنا مشکل ٹاسک ہوگا۔ ایک اور بڑا پرابلم ہے نائز کا، جو کہ جیٹسن 1 اور فلائنگ کار دونوں میں کامن ہے۔ ان کو اڑاتے ہوئے بہت زیادہ شور پیدا ہوتا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے ایک اور ٹیکنیکل ریولوشن کی ضرورت پڑے گی۔ یہ کچھ پرابلمز ہیں جنہیں سالو کرنا پڑے گا فلائنگ کار کو سکسیسفل بنانے کے لیے۔ اگر یہ تمام پرابلم سالو ہو بھی جاتی ہیں، تب بھی سب سے بڑا مسئلہ ہوگا کاسٹ کا، یعنی اگر فلائنگ کار کا سفر کار، پلین اور ٹرین کے سفر سے مہنگا پڑا تو پبلک میں سے کوئی بھی اسے استعمال نہیں کرے گا، اور فلائنگ کار کا سکسیسفل ہونا تقریباً ناممکن ہوگا۔ اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ کو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کیونکہ ہم اپنے کنٹینٹ میں امپروومنٹ لاتے رہیں گے۔